نماز یا سنت نماز سواری کا رخ جس طرف بھی ہو آپ نیت باندھ لیں, اشاروں سے نماز پڑھ لیں, آپ کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ نماز پڑھا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ فرض نماز وہ زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے, یا زمین پہ نہیں بس میں یا کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے, بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں, اور قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے نماز قیام رکوع سجود کا نام ہے. اگر قیام نہیں ہوگا تو وہ نماز نہیں ہے. اور قرآن میں صاف اللہ نے کہا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, تم جہاں بھی ہو تمہیں نماز کے وقت اپنا رخ قبلے کی طرف پھیرنا ہے. تو جہاں میں جہاز بھی آ گیا, ٹرین بھی آ گئی, کشتی بھی آ گئی, صحیح ہے نا. یہ جو ٹرینوں میں لوگ جدھر منہ اٹھائے منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سفر میں سب چلتا ہے. نہیں چلتا بھائی, سفر میں اتنا ہی چلتا ہے جتنا اللہ نے چلایا ہے. اللہ نے خود کہہ دی نا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو. تو اس میں سفر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ بلکہ سفر زیادہ آ رہا ہے اس میں, کہ جہاں بھی ہو کا مطلب اپنے مقام پہ ہو یا مقام سے باہر ہو. تو آپ کو فرض نماز, اور احناف کے ہاں وطر بھی واجب ہیں, فرض کی طرح ہیں بعض چیزوں میں, تو وطر میں بھی کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ. عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہے وطر بیٹھ کے پڑھنا, لیکن عبداللہ بن عمر سے اس کی مخالفت بھی ثابت ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے کلپ جاتے ہیں نا لوگ فنٹر گیری کر کے حوالے حدیثوں کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں مولانا صاحب کو حدیثوں کا علم نہیں ہے, تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ ان سے نسخ بھی ثابت ہے. تو قبلہ رخ ہونا ہے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے فرض, چاہے سفر ہو, حضر ہو, جہاز ہو, ٹرین ہو, کشتی ہو. البتہ جہاں کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہی نہ ہو, بعض دفعہ کھڑے ہو کر پڑھنا فرض نماز ممکن ہی نہیں ہوتا, تو چاہے سفر ہو یا حضر ہو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. پھر بھائی اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق ہے کہ آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا بولنے پر پابندی ہے. بھائی ممکن ہی نہیں ہے, جیسے آپ بیمار ہیں, کھڑے ہو کر چکر آ رہے ہیں, تو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے. یا جہاز میں ایئر ہوسٹس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے ہی نہیں دے رہی, سمجھ رہے ہیں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ ہم تو ایسا کرتے ہیں واش روم گئے, وضو کر کے نکلے, وہیں مصلی بچھا کے پڑھ لی, پوچھتے ہی نہیں نا ہم, پڑھ لو. کون وہ سلام پھیرنے کے بعد ایئر ہوسٹس اعتراض کرے گی آپ یہاں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, تو اب تو پڑھ لی, اعتراض کرتے رہو بیٹھ کے. لیکن بعض دفعہ سختی کرتے ہیں اور اس میں حادثے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. سعودی ایئر لائن میں تو نماز کی باقاعدہ جگہ دی ہوئی ہے, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن 4-5 سال پہلے تو دنیا کی واحد ایئر لائن تھی جس میں باقاعدہ نماز کی جگہ. تو وہاں تو یہ عذر نہیں چل سکتا کہ بیٹھ کے, وہاں تو باقاعدہ انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے. تو ایسی ایئر لائن جہاں جگہ ہو نماز کی, وہاں آپ کھڑے بھی ہوں گے اور قبلے کی طرف رخ بھی کریں گے. قبلے کا پتہ کیسے چلے گا؟ ایئر ہوسٹس آپ کو بتا دے گی, سمجھ رہے ہیں. یا آپ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایئرپورٹ سے جب آپ جہاز میں بیٹھنے لگیں تو آپ کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ, تو آپ گوگل میپ پہ قبلے کی لوکیشن دیکھ لیا کریں کہ جہاز کی ڈائریکشن کیا ہوگی, اس کے لحاظ سے قبلہ کس طرف ہوگا. 100% ایکوریسی تو نہیں ہوتی اس میں, اندازہ ہو جاتا ہے, تو اندازے سے بھی ٹھیک ہے. بھائی آپ اگر ملیشیا جا رہے ہیں تو قبلہ آپ کے بالکل مخالف سمت میں ہوتا ہے, یعنی جہاز کی جو دم ہے نا اس کی طرف رخ کر کے آپ کو تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ میپ پہ نظر آ جاتا ہے کہ بھائی میرا جہاز یوں جائے گا اور قبلہ اس کے اس طرف ہوگا, تو اس طرح سے آپ نماز پڑھ لیں گے, قبلے کا تعین ہو جائے گا. لیکن اگر جہاز میں کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے, یا جگہ تو ہے مگر آپ کو جہاز میں عملہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے, تو پھر مجبوری ہے, پھر آپ جہاز میں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں, کیونکہ پھر اس میں قبلہ رخ ہونا ممکن نہیں ہوتا. کیونکہ یہ تو اب قبلہ ادھر ہے, سیٹ ادھر ہے, تو وہ منہ گھما کے تھوڑی بیٹھ سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر ایسی مجبوری میں علماء گنجائش دیتے ہیں کہ جہاز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. اور پھر بہت سے علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ احتیاط اس میں کہ اس نماز کو لوٹا بھی لیا جائے زمین پر اترنے کے بعد. اول تو کوشش کریں کہ جہاز میں نماز کی نوبت نہ آئے, ایئرپورٹ پہ پڑھ لیں یا وہاں اترتے ہی پڑھ لیں. لیکن اگر قضا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر قضا کرنے کے بجائے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. یہ جہاز میں, ٹرین میں تو جگہ ہوتی ہے کھڑے ہونے کی.
زیادہ زیادہ ٹرین میں یہ ہوتا ہے, ہمارے جو پاکستان کی ٹرین ہیں اس میں جھولے بہت ملتے ہیں انسان کو. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک بزنس کلاس میں گیا تو وہ جو بوگی ہے نا یوں یوں کر کے اچھل رہی تھی, تو میں نے کہا یار یہ بزنس کلاس ہے, یہ کیا ہے, پورا قبض ختم ہو رہا ہے اس میں, آتے وہاں الٹی پلٹی ہو رہی ہیں, یہ کیا اتنے پھدک کیوں رہے ہیں ہم لوگ. جتنے بھی مسافر تھے مینڈک کی طرح پھدک رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ بزنس کلاس ہے, انہوں نے کہا بزنس کلاس اندر سے ہے, نیچے اسپرنگ اکانومی کے ہی لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا. اب یہ تھوڑی کہ بزنس کلاس والوں کے اسپرنگ الگ ہوں گے اور اکانومی کے اسپرنگ الگ ہوں گے, تو ویسے اندر سے بزنس کلاس ہے, لیکن اسپرنگ جو اس میں لگے ہوئے ہیں وہ عام ٹرینوں کے ہی لگے ہوئے ہیں. وہ جو قائد اعظم کے دور میں جو اسپرنگ ایجاد ہوئے تھے, جو انگریز لگا کر گیا تھا اسی کو تیل سے دھوتے رہتے ہیں, زنگ اس کا اتارتے رہتے ہیں, وہی اسپرنگ لگاتے رہتے ہیں, اسپرنگ چینج نہیں ہوئے. تو ایسی کنڈیشن, ایک سیکنڈ, ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کو ٹرین میں کھڑے ہو کر چکر آ رہے ہیں, قبلہ رخ ہونا تو ٹرین میں بھی ضروری ہے, اور ٹرین میں قبلے کا بڑے آرام سے پتہ چل جاتا ہے. آج کل اپلیکیشن آئی ہوئی ہے گوگل میپ پہ قبلہ ڈائریکشن, وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے. نہیں تو کھڑکی میں جھانک کے دیکھیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد مسجد آ رہی ہوتی ہے, اس مسجد سے ڈائریکشن کا پتہ چل جائے گا. تو نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی ٹینشن لینی پڑے گی آپ کو. اب رہ گیا کھڑے ہو کر پڑھنے کا کہ چکر آتے ہیں, تو جو چکر کا مسئلہ ہے اس میں یہ کہ ہاتھ باندھنا نماز میں ضروری نہیں ہے, کسی چیز کو پکڑ کے قیام کر لیں. ٹرین میں ایسی بہت ساری چیزیں غیر ضروری بھی ہوتی ہیں جن کو پکڑ کے آپ بولو بھائی کھڑے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کسی دیوار کے سہارے سے, برتھ کے سہارے سے آپ, کیونکہ قیام ضروری ہے, نماز میں ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے. تو اس طرح سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو حتی الامکان فرض نماز میں آپ کو قبلہ بھی رخ ہونا پڑے گا اور کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھنی پڑے گی. خوب اچھی طرح سمجھ لیں اس مسئلے. اور خواتین کو بھی پڑھنی پڑے گی. خواتین جو با پردہ ہیں وہ کہتی ہیں ایکچولی اتنے مرد آ رہے جا رہے ہیں, ایکچولی نماز میں شرم آ رہی ہے. بھائی نماز پہلے ہے, شرم بعد میں. آپ برقعے میں پڑھیں, اسکارف لے کے پڑھیں, جس طرح بھی پڑھیں, آپ کو نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی. نماز کسی قیمت میں چھوڑ نہیں سکتے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ فرماتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے, اس ٹائم وہ نکل گیا تو اب قضاء ادا نہیں ہے, گناہ آپ کے ذمہ لازم